اور اکثر لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ فطرانہ ہے کیا اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ ایک آدمی ہے، اگر وہ کسی سے جانماز جو ہے چرا کے اس پہ نماز پڑھے تو نماز تو ہوگی نا اس کی۔ انسان ہونے کے ناطے بشری تقاضے کی وجہ سے کئی گناہ ہو جاتے ہیں، بیہودہ باتیں ہم کر جاتے ہیں۔ فطر سے مراد فطرت بھی لی ہے اور فطر سے مراد افطار کرنا بھی لیا ہے۔ صدقہ ہر مسلمان پہ واجب ہے یا جس طرح زکوٰۃ کے مسائل ہیں؟ اس کا نصاب وہی ہے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے، لیکن صرف دو فرق ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب میں جو ہم چیزیں گنتے ہیں تو ایک چیز ایسی ہے کہ جو اس میں ہم نہیں گنتے اور یہاں پہ اس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے، تو اس سامان کو زکوٰۃ کے نصاب میں نہیں کاؤنٹ کیا جاتا، اس کو نہیں گنتے، اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا، لیکن یہاں اس کا بھی حساب ہوتا ہے۔ کیونکہ نوٹ کے اوپر آپ پڑھتے ہیں لکھا ہوتا ہے جی مثلا 10 روپے بھی ہے تو لکھا ہوتا ہے 10 روپیہ بینک دولت پاکستان حامل حاضہ کو مطالبے پر ادا کرے گا۔ اس کا مطلب اور آتا ہے کہ کن لوگوں کو دینا جائز ہے، کن لوگوں کو دیں ہم تو یہ بہتر ہے۔ غالب گمان کہ یہ اوان واقعی وہی اوان ہے جو پہلی کی اولاد میں سے ہیں، لہذا ان کو بھی آپ زکوٰۃ یا ان کو یہ چیزیں نہیں دے سکتے، وہ بھی سید کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ فقراء کا فائدہ اسی میں ہی ہے کہ آپ ان کو پیسے دیں، کیونکہ پیسے سے وہ اپنی مرضی کی چیز خریدے گا۔ آپ گندم دیں، ہو سکے تو اس کو گندم کی ضرورت ہی نہ ہو۔ البتہ رمضان سے بھی اگر ایک آدمی پہلے دیتا ہے تو اس کے بارے میں علماء جو ہے دو رائے ہیں۔ جو لوگ باہر ہیں وہ اپنا فطرانہ باہر دیں، باہر کرنسی میں دیں یا ادھر دیں، کیا اس کے بارے میں؟ بیسیکلی تو یہ صدقہ فطر یا زکوٰۃ اسی لیے ہے نا کہ پیسہ مطلب معاشرے میں چلے، ٹھیک ہے، اس کی سرکولیشن رہے، کوئی بھی انسان غریب سے غریب تر نہ ہوتا جائے اور جو امیر ہے وہ امیر تر ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں مدثر اور میرے ساتھ ہیں نبیل۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسکالر محب الرحمان صاحب، ان سے ہم بات کریں گے فطرانے کے بارے میں، اس کی اہمیت کے بارے میں جانیں گے اور اس کے فضائل اور اس کے بارے میں جو ہمارے مائنڈ میں غلط فہمیاں ہوتی ہیں اور اکثر لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ فطرانہ ہے کیا اور اس کی کیا اہمیت ہے، اور ہم اس چیز کو مس کر جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں مزید جانتے ہیں اسکالر سے۔ السلام علیکم، کیسے آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، الحمدللہ خیریت۔ فطرانے کے بارے میں کافی سارے سوالات ہوتے ہیں لوگوں کے مائنڈ میں، اور کچھ لوگ تو اس کی اہمیت کا ان کو نہیں پتہ ہوتا، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ اس کی کیا اہمیت ہے، کیا فضائل ہیں اس کے، اور کیا غلط فہمیاں لوگوں کے مائنڈز میں، اس کے بارے میں آپ بتانا چاہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ فطرانہ، اس کو صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے، یعنی یہ رمضان کے روزے جب ختم ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد عید الفطر آتی ہے تو اس کے شکرانے کے طور پر یہ ایک صدقہ انسانوں پر لازم ہوا ہے، مسلمانوں پر۔ اس کو صدقۃ الفطر جو کہا جاتا ہے تو فطر سے دو مراد علماء کرام نے لی ہے۔ فطر سے مراد فطرت بھی لی ہے اور فطر سے مراد افطار کرنا بھی لیا ہے۔ فطرت سے مراد، فطر سے فطرت مراد لیں یعنی خلقت، یعنی گویا کہ یہ انسان کی اپنی خلقت کا اور وجود کا یہ ایک صدقہ ہے۔ اس سے انسان کے اپنا وجود جو ہے وہ وبال سے اور کئی طرح کی بیماریوں سے، روحانی بیماریوں سے، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ رمضان کے بعد روزہ افطار کرنا، یعنی جس کو عید الفطر کہتے ہیں، اس کا شکرانہ ہے، اس کے طور پر ہے۔ اور ہجرت مدینہ کے دوسرے سال جب روزے فرض ہوئے تو اسی وقت یہ فطرانہ بھی فرض ہو گیا تھا۔ اور اس کی وجہ حدیث میں خود بیان کی گئی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، کہ یہ جو صدقۃ الفطر ہے یہ روزہ دار کو بیکار باتوں سے، لغویات سے اور بیہودہ باتوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا طعمۃ للمساکین، کہ اس میں مساکین کا فائدہ بھی ہے۔ تو یعنی اس حدیث میں اس کی دو وجوہات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ رمضان میں انسان روزہ رکھتا ہے تو ظاہر ہے انسان ہونے کے ناطے بشری تقاضے کی وجہ سے کئی گناہ ہو جاتے ہیں، بیہودہ باتیں ہم کر جاتے ہیں، اس روزے میں کمی کوتاہی پائی جاتی ہے، تو وہ کمی کوتاہی اس کی وجہ سے دور ہو جاتی ہے۔ اور ایک اور دوسری حدیث میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ
جو رمضان شریف کا روزہ ہوتا ہے، صوم شہر رمضان معلق بین السماء والارض، کہ زمین و آسمان کے درمیان یہ رمضان کے روزے معلق رہتے ہیں اور یہ بلند نہیں ہوتے اللہ کی بارگاہ میں مگر صدقہ فطر کے ذریعے۔ تو یعنی صدقہ فطر کے ذریعے روزے کی کمی کوتاہی دور ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا اس میں یہ فائدہ ہے کہ عید الفطر کے موقع پر مساکین اور غریب لوگ بھی جو ہے وہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ خوشی میں شریک ہو سکتے ہیں، یہ اس کی حکمت ہے۔ صدقہ فطر کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، شرعی حیثیت اس کی یہ ہے، امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک یہ سنت ہے، فرض یا واجب ضروری نہیں ہے، لیکن ان کے علاوہ باقی جتنے بھی ائمہ کرام ہیں، امام شافعی صاحب ہوں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یعنی جمہور کے نزدیک یہ واجب ہے، یعنی ضروری ہے اس کی شرعی حیثیت۔ صدقہ ہر مسلمان پہ واجب ہے یا جس طرح زکوٰۃ کے مسائل ہیں؟ کچھ علماء کرام کے نزدیک، جس میں امام شافعی صاحب بھی ہیں، امام احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، اس طریقے سے امام اوزاعی وغیرہ حضرات کے نزدیک اس کے لیے کوئی خاص بڑا نصاب نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عید کے دن جس شخص کے پاس بھی ایک رات اور ایک دن کے کھانے سے زیادہ چیز موجود ہے تو اس پر لازمی ہے کہ اس کو فطر ادا کرے۔ لیکن امام ابو حنیفہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یعنی حنفیہ کی تحقیق یہ ہے کہ نہیں، اس کا بھی ایک خاص نصاب ہے، جس طرح زکوٰۃ کا نصاب ہے تو اس کا بھی ایک نصاب ہے، اس نصاب تک جب انسان کے پاس رقم موجود ہو یا اس کے پاس سامان وغیرہ موجود ہو تو اس کے بعد صدقۃ الفطر ہوتا ہے، عام آدمی پر نہیں ہے۔ اب وہ کتنا ہے نصاب، اس میں تھوڑی سی بات یاد رکھنے کی ہے، اس کا نصاب وہی ہے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے، لیکن صرف دو فرق ہیں زکوٰۃ کے نصاب میں اور صدقۃ الفطر کے نصاب میں۔ ایک فرق تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی سال کا گزرنا لازمی ہوتا ہے۔ ایک آدمی جب نصاب کا مالک بنتا ہے 7.5 تولے سونے کا یا 52.5 تولے چاندی وغیرہ کا، تو اس پہ جب سال گزرتا ہے تب جا کے اس پر لازمی ہے زکوٰۃ۔ لیکن صدقۃ الفطر میں یہ بات نہیں ہے، اگر ایک آدمی عید کے دن اس کے پاس اتنا مال آ جاتا ہے جو نصاب کے بقدر ہے تو اب اس پر وقت گزرنا لازمی نہیں ہے، اسی دن اس پر صدقۃ الفطر لازمی ہو جاتا ہے۔ ایک فرق تو یہ ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب میں جو ہم چیزیں گنتے ہیں تو ایک چیز ایسی ہے کہ جو اس میں ہم نہیں گنتے اور یہاں پہ اس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے، اور وہ ہے جامد اثاثے۔ دوسرے لفظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کے پاس ضرورت سے زیادہ اپنی حاجات ضروریہ جو ہیں، ضرورت اصلیہ جو ہیں، ان سے زیادہ اگر سامان پڑا ہوا ہو تو اس سامان کو زکوٰۃ کے نصاب میں نہیں کاؤنٹ کیا جاتا، اس کو نہیں گنتے، اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا، لیکن یہاں اس کا بھی حساب ہوتا ہے۔ یعنی اگر ایک آدمی کے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، کیش نقدی نہیں ہے، سامان تجارت بھی نہیں ہے، لیکن اس کے پاس گھر میں ایسا سامان پڑا ہوا ہے جو ضرورت سے زیادہ ہے، جیسے عام طور پر ہمارے ہاں عورتوں کے پاس جہیز کا سامان ہوتا ہے اور وہ پورا 10-20 سال تک کھلتا ہے، اس کو کھول کے دیکھتا بھی نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے جو کئی چیزیں ایسی جو ضرورت میں نہیں آتی ہیں، VCR ہے، ٹی وی، یہ ساری چیزیں ضرورت سے اضافی ہیں۔ یا ایک آدمی ہے اس کے پاس قیمتی زمین پڑی ہوئی ہے، ایک تو ایک ایسا ہے آدمی ہے زمین ہے بنجر قسم کی، اس کا تو اعتبار نہیں ہے، لیکن ایک آدمی کے پاس پیسہ روپیہ نہیں ہے، غریب ہے، لیکن اس کی اپنی قیمتی زمین اس کے پاس موجود ہے، اور وہ زمین ایسی ہے کہ اس سے وہ مشغول بھی نہیں ہے، یعنی اس سے وہ یہ نہیں کہ غلہ کما رہا ہے، وہ ایسے پڑی ہوئی ہے، تو اس صورت میں اب اس آدمی پر صدقہ فطر لازمی ہو جاتا ہے، اگرچہ اس پر زکوٰۃ دینا لازمی نہیں ہے۔ تو یہ دو فرق ہیں اس میں۔ تو باقی جو بات ہوئی تھی فقیر والی، تو امام ابو حنیفہ صاحب رحمۃ اللہ کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ امام شافعی صاحب حضرات جو کہتے ہیں جی کہ بھائی بالکل اگر ایک دن رات کا ایک آدمی کے پاس سامان موجود ہے اس سے زیادہ تو وہ صدقۃ الفطر دے گا، تو وہ اصل میں ایک حدیث کی وجہ سے کہتے ہیں، جس حدیث میں فقیر کا لفظ آیا کہ فقیر پر بھی صدقہ فطر لازمی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ جو حدیث ہے، اول تو وہ حدیث کمزور ہے سندن، اس کو مضطرب بھی کہا گیا ہے، یعنی وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس سے ہم وجوب ثابت کر سکے، زیادہ سے زیادہ اس سے ترغیب ثابت ہو سکتی ہے کہ فقیر کو بھی دے دینا چاہیے۔ اور ایک دوسری حدیث ہے کہ جس سے یہ بات معلوم بھی ہوتی ہے کہ اس حدیث کا منشا وہ ترغیب ہے، جس میں یہ فرمایا اسی بات کے آگے کہ جہاں تک فقیر امیر کی بات ہے، غنی کی بات ہے، تو اللہ اس کو اس صدقے کے ذریعے پاک کر دیں گے، اور جہاں تک فقیر کی بات ہے تو اللہ اس کو جتنا اس نے ادا کیا اس سے زیادہ اس کو اللہ تعالیٰ مرحمت فرما دیں گے، واپس کر دیں گے۔
تو اس سے معلوم ہوتا ہے یعنی فقیر کو صرف ترغیب دی جا رہی ہے، اس حدیث میں اس پر لازمی نہیں ہے کہ ہر آدمی پر لازم کر دیں. جس آدمی کے پاس تھوڑا بہت بھی کچھ ہے تو پھر تو پوری دنیا میں سارے 70% دینے والے ہوں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا. تو اس لیے حنفیہ کے نزدیک یہ بات ہے کہ اس کا نصاب ہے وہی زکوٰۃ والا، لیکن دو فرق کے ساتھ. بیسکلی تو یہ صدقہ فطر یا زکوٰۃ اسی لیے ہے نا کہ پیسہ مطلب معاشرے میں چلے، ٹھیک ہے، اس کی سرکولیشن رہے، کوئی بھی انسان غریب سے غریب تر نہ ہوتا جائے اور جو امیر ہے وہ امیر تر ہوتا جائے. دیکھیے جیسے غالب صاحب نے بات کی ہے کہ ٹی وی ہے، جو بھی چیزیں گھر میں ضرورت ہے، اشیاء سے زیادہ چیزیں ان سے ہم دے سکتے ہیں. تو آپ یہ بتا دیں کہ کن چیزوں سے ہم صدقہ فطر دے سکتے ہیں؟ صرف پیسے سے دے سکتے ہیں یا کسی اور چیز سے بھی دے سکتے ہیں؟ اس میں ادائیگی یعنی کس کس چیز کس میں کر کس چیز سکتے کی ہیں؟ ادائیگی ہو سکتی ہے؟ جی، ادائیگی کے لیے 4 چیزیں ہیں. گندم ہے، کھجوریں ہیں، کشمش ہے اور جو ہے. تو اب ان 4 چیزوں کا حدیث میں جو نصاب بتایا گیا ہے وہ گندم کا نصف سا ہے، سا ایک پیمانہ ہے، اور باقی جو 3 چیزیں ہیں وہ پورا 1 سا ہے. اور سا جو ہے یہ تقریباً اس دور میں یہ نصف سا جو ہے یہ تقریباً 1.25 سیر کے لگ بھگ ہوتا ہے، اور پورا سا زائد پر ڈبل کر لیں گے 3.5 کے لگ بھگ ہو جاتا ہے. تو یعنی اگر کوئی آدمی کھجور کے اعتبار سے دیتا ہے تو کھجوریں اس کو فی کس جو ہے 3.5 کلو، کشمش بھی اس طرح ہے، جو بھی ہے. گندم ہے تو وہ تقریباً 1.25 احتیاطاً 2 کلو دے دے، یہ فی کس اس کا بنے گا. جو آپ نے بات کی ہے کہ کیش میں دینا ضروری ہے یا اس طرح بھی دے سکتے ہیں، تو کسی زمانے میں ایک مسئلہ یہ چلا تھا، اب یہ بات آ گئی ہے کہ جب یہ شروع میں یہ نوٹ چلے تھے نا تو اس میں ایک مسئلہ تھا، کیونکہ نوٹ کے اوپر آپ پڑھتے ہیں لکھا ہوتا ہے جی مثلا 10 روپے بھی ہے تو لکھا ہوتا ہے 10 روپیہ بینک دولت پاکستان حامل حاضہ کو مطالبے پر ادا کرے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ بھائی جو 10 روپے ہیں وہ یہ 10 روپے جو جیب میں، یہ 10 روپے نہیں ہے، 10 روپے بینک میں ہے جو سونا پڑا ہوا ہے، 10 روپے وہ ہیں، یہ اس کی رسید ہے. تو جب تک تو اس کی یہ حیثیت تھی اس وقت تک تو پھر یہ پیسے دینے سے، یعنی وہ تو کہتے تھے علماء کہ یہ رسید آپ نے دی ہے تو آپ نے کسی کو کوئی چیز نہیں دی ہے. لیکن جیسے اب کیونکہ یہ بات اب معلوم ہو گئی ہے اور اب بینکوں میں نہ کوئی سونا ہے اور نہ کوئی دیتا ہے اور نہ آپ جا کے مطالبہ کر سکتے ہیں، اب اسی سے لین دین ہو رہا ہے، اب یہ سمن عرفی بن چکا ہے، تو اب اس وقت کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب قیمت دے دیں، یہ روپیہ پیسہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب یہ آپ دے سکتے ہیں. اور بلکہ اس دور میں فقراء کا فائدہ اسی میں ہی ہے کہ آپ ان کو پیسے دیں، کیونکہ پیسے سے وہ اپنی مرضی کی چیز خریدے گا. آپ گندم دیں، ہو سکتا ہے اس کو گندم کی ضرورت ہی نہ ہو، وہ آپ اس کو کھجورے دیں، ہو سکتا ہے کھجورے اس کے گھر میں پہلے سے پڑی ہوئی ہے، اس کی ضرورت نہ ہو، اس کی ضرورت کپڑے ہیں، تو پیسے دیں گے تو وہ اپنی ہر ضرورت پوری کرے گا. تو اس لیے بہتر اس دور میں ویسے بھی بہتر یہ ہے کہ آپ اس کی قیمت لگا کے دیں. صحیح. اس میں ایک کوسچن اور آتا ہے کہ کن لوگوں پہ دینا جائز ہے، کن لوگوں کو دیں ہم تو یہ بہتر ہے؟ بہت سے لوگ ہیں جو امیر ہیں ان کو دینا ہے، غریبوں کو دینا ہے، کن لوگوں کو دینا ہے؟ ہاں، اس کا مصرف وہی ہے جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں وہی ہیں. یعنی آپ غنی آدمی کو نہیں دے سکتے، اس طریقے سے جو سید حضرات ہیں ان کو نہیں دے سکتے. تو اگرچہ علماء نے سید میں یہ لکھا ہے اگر کسی جگہ پر سید حضرات ہوں اور بہت زیادہ کمزور ہوں اور بہت بڑی آبادی انہیں کی ہو، اور وہ ان کو اصل تو یہ ہے کہ باقی لوگوں کا، مسلمانوں کا یہ لازمی فریضہ ہے کہ وہ ان کی مدد اس کے علاوہ کریں، ان کے تحفے تحائف ان کو دے کر کریں. لیکن اگر نہیں کر رہے، ان کا گزارا نہیں چل رہا، تو کہیں یعنی اس صورت میں جا کے پھر علماء نے گنجائش نکالی ہے. کئی علماء نے، جیسے ہمارے اس دور کے انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بھی یہ تھی کہ پھر وہ سید جو ہے وہ لے سکتا ہے زکوٰۃ وغیرہ، صدقہ ان کو دیا جا سکتا ہے. لیکن یہ آپ سمجھیں کہ انتہائی اضطراری حالت ہے، عام حالات میں یہ صورتحال نہیں ہے. اس میں ایک بات آپ کی توجہ اس کے لیے میں ایک اور بھی کر دوں. ایک ہمارے یہاں غلط فہمی ہے، یہ جو اعوان قبیلہ ہے یہ اصل میں بیسیکلی اعوان کا شجر نسب جیسے مشہور ہے بات کہ یہ بھی حضرت علی رضی اللہ کی اولاد میں سے ہے، اگرچہ غیر فاطمی اولاد ہیں. تو لہٰذا اعوان، اگر کوئی ایسے اعوان لوگ ہیں کہ ان کا شجر نسب انہیں معلوم ہے اور انہیں یعنی غالب یقین یہی ہے کہ غالب گمان کہ یہ اعوان واقعی وہی اعوان ہیں جو حضرت علی کی اولاد میں سے ہیں، لہٰذا ان کو بھی آپ زکوٰۃ یا ان کو یہ چیزیں نہیں دے سکتے، وہ بھی سید کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. صحیح. اس میں ایک چیز اور، ایک کوسچن میرے مائنڈ میں آیا ہے کہ ہم اس کون سا بیسٹ ٹائم ہے جس میں ہم یہ ادا کریں؟ جی، کس وقت کر سکتے ہیں؟ اس میں اصل تو اس کا جو واجب ہونا ہوتا ہے یہ عید کا دن ہوتا ہے. عید کے دن صبح صادق جب ہوتا ہے تو اس وقت آپ کے گھر میں آپ کے زیر سایہ جتنے لوگ موجود ہیں ان سب کی طرف سے سرپرست پر لازمی ہوتا ہے. لیکن اس کا بہتر طریقہ ایک تو یہ ہے کہ عید کے دن عید کی نماز سے پہلے دینا چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن اس سے پہلے کتنا جلدی دے سکتے ہیں تو اس میں رمضان کے اندر بھی دے دینا چاہیے تاکہ لوگ پہلے سے اپنا انتظام کر کے عید کی خوشیاں تک اپنے وہ کر لیں، کپڑے وغیرہ لے لیں.
البتہ رمضان سے بھی اگر ایک آدمی پہلے دیتا ہے تو اس کے بارے میں علماء جو ہے دو رائے ہیں، کچھ لوگ اس کو جائز کہتے ہیں، کچھ ناجائز کہتے ہیں، لیکن اس میں احتیاط یہی ہے کہ آدمی رمضان سے پہلے نہ دے، کم از کم رمضان شروع ہونے کے بعد دے۔ اور حضرت عمر کے دور وغیرہ میں یہی ہوتا تھا کہ وہ اس وقت، کیونکہ اس کی اجتماعی صورتحال ہوتی تھی، حکومت کی طرف سے یہ فطرانہ وصول کیا جاتا تھا، تو وہ وصول کرنے والا بندہ جو ہے وہ تقریباً عید سے 2-3 دن پہلے آ کے بیٹھ جاتا تھا، لوگ دینا شروع کر دیتے تھے۔ البتہ اس میں یہ بات ہے کہ اگر کسی آدمی نے عید کے دن نہیں دیا، عید کا دن بھی گزر گیا ہے، تو اب یہ نہیں ہے کہ یہ ختم ہو گیا ہے، یہ اس کے ذمہ لازم ہے، جیسے زکوٰۃ لازم ہے، جب تک نہیں دے گا تو یہ اس نے دینا ہے، چاہے آج دے، چاہے پرسوں دے، چاہے مہینے بعد دے، یہ ختم نہیں ہو جاتا۔ مگر اس کا ثواب تو اس طرح نہیں ہوگا نا جس طرح اگر اس نے ظاہر ہے رمضان وہ میں تو دیا نہیں ہوگا۔ ہوگا، اب جیسے یہ جیسے ایک بار نماز قضا کر کے پڑھ لی، بالکل۔ تو اب وقت پر نہ پڑھنے کی بات تو ہے، لیکن اب یہ یعنی یہ عہدہ برآں تبھی ہوگا جب یہ ادا کرے گا، صرف استغفار کرنے سے یا اس سے نہیں ہوگا۔ اچھا، اصل میں کافی لوگوں میں یہ بھی بات رائج ہے نا کہ عمرہ وغیرہ آپ کا یا حج اس طرح نہیں ہوگا جب تک آپ کی زکوٰۃ اور یہ صدقہ فطر رہتا ہے، یہ سنا ہے میں نے، پتہ نہیں اس میں کتنی نہیں، اس سچائی میں یہ ہے، مناسب تو یہی ہے کہ آپ ایک سفر پہ جا رہے ہیں اور ویسے بھی مبارک سفر ہے، کئی لوگوں کی تمنا بھی ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں اسی سفر میں بہت دے دے، مانگتے بھی ہیں، تو بہرحال یہ کہ آپ اللہ کے پاس جا رہے ہیں اور ویسے بھی جب آپ اللہ کے سامنے جا رہے ہیں تو مناسب یہی ہے کہ آپ لوگوں کے جو آپ کے ساتھ حقوق متعلق ہیں وہ ادا کر کے آئیں، تو وہ تو الگ بات ہے، لیکن اس کی وجہ سے یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ عمرہ ہوا نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے، اگر وہ کسی سے جانماز جو ہے چرا کے اس پہ نماز پڑھے تو نماز تو ہوگی نا اس کی، چرانے کا نماز چرانے کا الگ گناہ ہے، لیکن نماز تو اس کی ہو جائے گی۔ تو ایسے ہی لوگوں کے جو حقوق رہتے ہیں وہ تو الگ اس کے ذمے تو ہیں، لیکن اس کا عمرہ ہو جائے گا، وہ الگ بات ہے۔ اور صدقہ فطر کس کس کی طرف سے دینا واجب ہے؟ جی، اس میں یہ ہے، اگر تو ایک عورت ہے مثلا بیوی ہے، اس کے پاس اگر وہ صاحب نصاب ہے، جتنی چیزیں میں نے پہلے گزارش کی اگر وہ موجود ہیں اس کے پاس، تو اس پر خود لازم ہے کہ وہ اپنی طرف سے خود دے۔ الگ بات یہ ہے کہ وہ شوہر اگر اس کی طرف سے دے، اور عام طور پر دے بھی دیتے ہیں تو ہو جاتا ہے، لیکن شوہر کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ بیوی کی طرف سے بھی دے، بیوی پر الگ سے لازمی ہے۔ اور جو شوہر ہے یعنی جو گھر میں سرپرست ہے، والد ہے، تو والد پر اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے لازمی ہوتا ہے، اور بالغ اولاد کی طرف سے لازمی نہیں ہوتا، لیکن اگر دے دے تو پھر بھی ہو جائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ گھر کا سرپرست اپنی طرف سے، بیوی کی طرف سے، بچوں سب کی طرف سے دے دیتا ہے، تو چاہے بالغ ہو نابالغ ہو تو ہو تو جاتا ہے، لیکن لازمی اس پر نابالغ اولاد کی طرف سے، اور وہ بھی اس صورت میں کہ جب نابالغ اولاد کے اپنے اکاؤنٹ میں الگ سے اتنے زیادہ پیسے نہ پڑے ہوئے ہوں، اس صورت میں والد پر لازمی ہوتا ہے۔ اس میں ایک کوشچن ہو رہا تھا کہ جو لوگ باہر ہیں وہ اپنا فطرانہ باہر دیں، باہر کرنسی میں دیں یا ادھر دیں، کیا اس کے بارے میں کچھ بتا دیں تو؟ اس میں یہ ہے کہ جو آدمی جہاں موجود ہے، اصل تو زکوٰۃ کے حوالے سے بھی اور فطرانے کا اصول یہی ہے کہ جہاں کی زکوٰۃ ہے وہ ادھر ہی تقسیم ہونی چاہیے۔ تو اگر ایک آدمی ہے وہ باہر ملک میں رہتا ہے اور اس کے بچے پاکستان میں ہیں، اس کے لیے اصل مناسب طریقہ تو یہ کہ وہ اپنا فطرانہ اپنے حصے کا وہیں تقسیم کرے، اور بچوں کا جو ہے وہ پاکستان میں یہاں تقسیم کر دیا جائے۔ ہاں، یہ بات ہے کہ وہ جہاں پر بھی تقسیم کرے گا، لیکن اس نے حساب کون سا لگانا ہے تو یہ اس کی موجودگی کا اعتبار ہے۔ اگر وہ پاکستان میں ہے تو پھر پاکستان کے حوالے سے وہ ان چیزوں کی قیمت لگائے گا، اور اگر وہ باہر رہتا ہے کسی اور ملک میں تو اس ملک کے پھر وہ اجناس کی قیمت لگائے گا، اگرچہ وہ اس کا فطرانہ پاکستان میں ادا ہو رہا ہے، لیکن خود اگر وہ باہر موجود ہے انگلینڈ وغیرہ میں تو وہاں کی جو قیمت بنتی ہے وہاں پہ اتنے پیسے اسی طرف سے ادا کیے جائیں گے۔ اچھا، کسی نے اگر ساری زندگی فطرانہ ادا نہیں کیا، اس کو ابھی ہدایت ملی، اس کو بھی پتہ چلا کہ میں نے تو صدقہ فطر دینا تھا ساری زندگی، تو اس کا کیا سولوشن ہے کہ وہ بھی کیا کرے گا کہ جتنی زندگی اس کی گزری ہے اس کا دے گا، کہ آگے سے پھر وہ ریگولرلی دینا سٹارٹ کرے گا؟ اس میں دو باتیں نا، ایک تو یہ کہ ایک آدمی پہلے کافر تھا اب مسلمان ہوا ہے، ایک تو ہدایت ملنے کا یہ مطلب ہے، اس کا مسئلہ تو الگ ہے، اس لیے کہ جب تک ایک آدمی مسلمان نہیں ہے اس پر تو یہ احکام شریعت کے لازمی نہیں ہے۔ وہ تو جب اسلام لاتا ہے تو اس کے سارے گناہ ختم ہے، اب نئے سے اب اس پہ چیزیں ساری لاگو ہوتی ہیں۔ لیکن ایک آدمی ہے مسلمان ہے لیکن پہلے وہ غفلت میں پڑا ہے، اس نے چیزیں ادا نہیں کی، اب اس کو خیال ہوا ہے تو وہ اپنا وہی اندازہ لگائے گا کتنے سالوں کا کتنا رہتا ہے، تو وہ یک بارگی دے، قسطوں میں دے دے، ایک ایک مہینے میں کر کے دے دے، جس طرح اس کو آسانی ہے دے سکتا ہے۔ میرے خیال میں کافی سارے کوشچن ڈسکس ہو چکے ہیں، بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے ٹائم کا، بہت قیمتی وقت تھا آپ کا۔ فطرانے کے بارے میں جتنی بھی کنفیوژنس تھیں تقریباً ساری دور ہو چکی ہیں، اور اس کے فضائل بھی ڈسکس ہو چکے ہیں، اور غلط فہمیاں جو ہیں ہمارے مائنڈس میں
وہ بھی انشاءاللہ کلیئر ہو چکی ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔